العالمین سے دعا گو ہوں رب العالمین مجھے حق بات کہنے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ينفعونی وزدنی علما۔ سامعین، جیسا کہ ہم نے پچھلے خطبے کے اندر سماعت کیا کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور سے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہترین تاجر تھے، بہترین بزنس مین تھے۔ نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہترین فیصل بھی تھے، فیصلہ کرنے والے بھی تھے۔ حاکمانہ انداز سے آپ نے حجر اسود کے تعلق سے جو جھگڑا پیدا ہوا اس کے اندر فیصلہ دیا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہوا، اور نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شادی شدہ زندگی ہے اس کا آغاز ہوا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں بچوں کی بھی پیدائش ہوئی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی بھی پیدا ہوئی۔ آپ کے بیٹے جن کو قاسم کہا جاتا ہے اور آپ کی کنیت بھی انہی کے نام سے ابو القاسم آپ نے رکھی۔ اس طرح نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواجی زندگی گزار رہے تھے۔ جب آپ کی عمر 39 اور 40 سال کے قریب ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہا رہنا پسند آنے لگا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تنہائی پسند ہو گئے، اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غار حرا کے اندر جا کے تنہائی کاٹی اور اللہ رب العالمین کی عبادت کی، اللہ کی تخلیق کے اندر غور و فکر کیا کہ یہ جو میری قوم ہے، جن خداؤں کو، جن معبودوں کو یہ مان رہی ہے، جن کی یہ عبادت کر رہی ہیں، حقیقت میں یہ معبود نہیں ہے، یہ تو انہوں نے خود نے بنا لیے ہیں۔ میرا مالک، میرا پیدا کرنے والا، تمام کائنات کی تخلیق کرنے والا، زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا کوئی اور ہے، یہ معبود نہیں ہے، اور وہ تنہا اکیلا معبود ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہ سے کچھ توشہ لے جاتے اور لے جا کر غار حرا کے اندر جو ہے خلوت نشینی اختیار کر لیتے۔ کئی دن آپ گھر واپس نہیں لوٹتے، بلکہ غار حرا کے اندر ہی نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو روکے رکھتے، مسافروں کو، آنے جانے والوں کو بھی کھانا کھلاتے، ان کی بھی خدمت کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ حضرت عائشہ کی روایت ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، فرماتی ہیں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو وحی کا آغاز ہوا وہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ رب العالمین نے شروع کے اندر خواب دکھائے، اور وہ خواب ایسے ہوتے تھے کہ وہ صبح کی روشنی کی طرح سچ ہو جایا کرتے تھے۔ یعنی جو وحی کا سلسلہ اللہ رب العالمین نے شروع کیا وہ سچے خوابوں سے شروع کیا، کیونکہ نبیوں کے خواب وہی ہوا کرتے ہیں اور نبیوں کے خواب سچے ہوا کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتدا کے اندر خواب آنے لگے، اور جو بھی آپ خواب دیکھتے وہ صبح کی روشنی کی طرح بالکل جو ہے سچا ہو جاتا اور آیا ہو جاتا۔ ہم عائشہ فرماتی ہیں اسی جو ہے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جستجو میں کہ آپ غار حرا کے اندر خلوت نشینی اختیار کرتے، پھر توشہ ختم ہو جاتا تو واپس آتے، یا اماں خدیجۃ الکبریٰ خود غار حرا جاتی، آپ کا توشہ ختم ہو جاتا تو آپ کو کھانے اور پینے کا سامان دے کے آتی۔ اسی دوران اللہ رب العالمین کی طرف سے اللہ رب العالمین حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیجتا ہے۔
اللہ کے نبی غار حرا کے اندر موجود ہیں، حضرت جبریل علیہ السلام وحی لے کر آتے ہیں، اور اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت عمر 40 سال ہے، 40 سال کی عمر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور رمضان المبارک کا مہینہ ہے، 21ویں شب رمضان کی ہے۔ تاریخ نگاروں نے جو تاریخ لکھی ہے پہلی وحی نازل ہونے کی، وہ یہی لکھی ہے کہ 21 رمضان کی رات میں حضرت جبریل علیہ السلام سب سے پہلی مرتبہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی لے کر آئے، جو تقریباً تاریخ کے لحاظ سے 10 اگست کا دن تھا، 610 عیسوی تھی۔ حضرت جبریل وحی لاتے ہیں، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، آپ کو پکڑ لیتے ہیں، پکڑ کے آپ کو بہت زبردست طریقے سے جو ہے دباتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جبریل مجھے اس قدر دباتے ہیں کہ میری طاقت جواب دے جاتی ہے، اور دبانے کے بعد پوری طاقت سے مجھے دبانے کے بعد جبریل چھوڑ دیتے ہیں اور کہتے ہیں اقرا، پڑھو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اب یہ پہلی مرتبہ کا واقعہ ہو رہا ہے، قرآن کریم کا آغاز ہو رہا ہے، نزول وحی کا آخری وحی نازل ہو رہی ہے، آخری کتاب نازل ہو رہی ہے، اللہ رب العالمین کی طرف سے قرآن کریم کے نازل ہونے کی شروعات ہو رہی ہے۔ جبریل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں اقرا، پڑھو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں ما انا بقاری۔ پھر اللہ کے نبی فرماتے ہیں جبریل پھر پکڑتے ہیں، دباتے ہیں مجھے، اور دبانے کے بعد چھوڑ دیتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں اقرا۔ پھر میں یہی کہتا ہوں ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ یعنی نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، آپ کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا، لیکن آج کچھ لوگ یہاں پر اعتراض کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ تمہارے نبی تو جاہل تھے، استغفر اللہ، جبکہ نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاہل نہیں تھے، بلکہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو لوگوں کے جھگڑوں میں فیصلہ کیا کرتے تھے۔ آپ تو بہترین فیصل تھے، آپ بہترین دور اندیشی کے مالک تھے، اللہ رب العالمین نے آپ کو بھرپور صلاحیت دی تھی۔ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، پڑھے لکھے نہیں تھے، وہ جو وہاں کا سسٹم تھا پڑھنے لکھنے کا، بس اس سسٹم سے آپ واقف نہیں تھے، اس لیے آپ کو امی کہا گیا، ورنہ آپ کے اندر دور اندیشی تھی، آپ کے اندر فیصلہ کرنے کی اللہ رب العالمین نے صلاحیت دی تھی، بھرپور آپ کو دماغ سے نوازا تھا، عقل اور فہم سے نوازا تھا اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو سسٹم تھا پڑھائی لکھائی کا، اس سے جو مکہ کے اندر تھا اس سے واقف نہیں تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کہا وہاں ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ پھر تیسری مرتبہ بھی یہی کیا، حضرت جبریل نے پکڑا، دبایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت جواب دے گئی، چھوڑا اور کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم۔ اقرا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیے، اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اس رب کے نام سے جس نے جو ہے انسان کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر تیسری مرتبہ میں نے حضرت جبریل کے ساتھ ساتھ پڑھنا شروع کیا۔ تو جو پہلی آیت کریمہ نازل ہوئی قرآن کریم کے اندر، جو پہلی وحی آئی وہ یہی آیتیں ہیں، سورہ علق کی آیتیں ہیں۔ یہ چار آیت کریمہ اللہ رب العالمین نے یہاں پر نازل فرمائی۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، خلق الانسان من علق، جس نے انسان کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا، الذی علم بالقلم، جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا، علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو وہ کچھ سکھایا جس کو وہ نہیں جانتا تھا۔ تو یہاں وحی کا آغاز ہو رہا ہے مسلمانوں، اور وحی کا آغاز کس کے ذریعے سے ہو رہا ہے؟
پڑھنے کے ذریعے سے ہو رہا ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا ہے۔ تو قرآن کریم کا آغاز ہی پڑھنے سے ہے، غور و فکر کرنے سے ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق کے اندر دونوں چیزیں جو ہے واضح ہیں۔ پہلی چیز کیا ہے؟ اللہ کے نام سے پڑھو، اسٹڈی کرو، تحقیق کرو، اور اس کے بعد تحقیق کا نقطہ اللہ رب العالمین نے دیا، اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو اس رب کے نام سے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ اپنی تخلیق پر غور و فکر کرو۔ تو قرآن کریم کو پڑھنے کا اور اس میں غور و فکر کرنے کا اللہ نے سب سے پہلے حکم دیا اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ سب سے پہلی وحی نازل ہو رہی ہے، اور آج امت مسلمہ نے یہی سب سے پہلا سبق بھلا دیا ہے۔ یہ سب سے پہلی ٹیچنگ مسلمان بھول گئے ہیں جو اللہ کے نبی پر نازل ہوئی، اور کہہ دیا قرآن ہمارے سمجھنے کا نہیں ہے، قرآن ہمارے پڑھنے کا نہیں ہے، بس ہم تلاوت کر سکتے ہیں، باقی قرآن میں غور و فکر نہیں کر سکتے۔ جبکہ رب نے سب سے پہلی دعوت قرآن کریم کو پڑھنے کی اور اس کو سمجھنے کی دی ہے، اپنی تخلیق پر غور کرنے کی کہا ہے، اور کہا خون کے لوتھڑے سے انسان کو پیدا کیا، غور و فکر کرو اللہ رب العالمین نے کس طرح تمہاری تخلیق کری۔ تو آج جو لوگ قرآن کریم سے روکتے ہیں، قرآن کریم کو سمجھنے سے روکتے ہیں، وہ پہلی وحی کا ہی غار حرا کے اندر جو آئی تھی اسی کا انکار کر دیتے ہیں، اسی کے مخالفت چلتے ہیں۔ ہم اگر قرآن پڑھیں گے، اس کو سمجھیں گے تو ضرور ہدایت پا جائیں گے۔ آج دیکھ لیجئے دنیا کی تمام قومیں قرآن کو پڑھتی ہیں، سمجھتی ہیں، ہدایت پائی جاتی ہیں۔ یہودی قرآن پڑھتا ہے، یہودی قرآن کو سمجھتا ہے، ہدایت پایا جاتا ہے، مسلمان ہو جاتا ہے۔ نصارہ عیسائی قرآن کو پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، ہدایت پائے جاتے ہیں، مسلمان ہو جاتے ہیں۔ ہندو قرآن کو پڑھتا ہے، دنیا کا ہر مذہب کا انسان قرآن کو پڑھتا ہے، غور و فکر کرتا ہے اور ہدایت پائے جاتا ہے، صراط مستقیم اس کو مل جاتی ہے۔ لیکن یہ کیسا ظلم ہے جو آج عالموں نے عوام پہ کر رکھا ہے کہ اگر مسلمان قرآن کو پڑھے گا تو گمراہ ہو جائے گا۔ دنیا کی تمام قوم قرآن کو پڑھ کر سمجھ رہی ہے اور ہدایت پا رہی ہے، اور جس کے لیے خاص طور سے قرآن ہے، جس کو قرآن مخاطب کر رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، وہ ایمان والا قرآن پڑھ کے گمراہ ہو جائے گا۔ تو یاد رکھیے جو لوگ قرآن کے اندر غور و فکر نہیں کرتے اور کہتے ہیں قرآن ہمارے بس کی بات نہیں ہے، وہ اولین وحی کا ہی انکار کر دیتے ہیں۔ جو اولین وحی کے ہی مخالفت کرے، جو اولین وحی کے ہی جو ہے خلاف عمل کرے، اس کو کس طریقے سے اس قرآن سے فائدہ ہوگا، کیسے یہ قرآن اس کے لیے رہنمائی کرے گا۔ تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ابتدا کے اندر یہ 4 آیتیں نازل ہوئیں۔ نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وحی کے بعد گھبرا گئے۔ پہلا واقعہ تھا، اس سے پہلے یہ چیز اللہ کے نبی کے ساتھ کبھی نہیں ہوئی تھی کہ ایک انجان شخص آ رہا ہے، آ کے آپ کو دبا رہا ہے، اور اس قدر دبا رہا ہے کہ آپ کی طاقت جواب دے جا رہی ہے۔ آپ گھبرا گئے، آپ فوراً غار حرا سے اترے اور اتر کے اپنے گھر گئے۔ گھر جانے کے بعد اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کو سارا واقعہ سنایا کہ اے میری بیوی خدیجہ، آج میں روز مرہ کی طرح غار حرا کے اندر تھا کہ اچانک ایک شخص نمودار ہوا اور مجھے آ کے اس نے بھیچا اور پکڑا اور کہا پڑھو۔ میں نے کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، پھر اس نے دبایا، پھر اس نے دبایا۔ اما خدیجہ الکبریٰ سے اللہ کے نبی کہتے ہیں اے خدیجہ، مجھے تو ایسا لگتا ہے میں ہلاک ہو جاؤں گا، میں مر جاؤں گا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اما خدیجہ الکبریٰ ڈھارس باندھتی اور کہتی ہیں اللہ کے نبی، اے محمد آپ کبھی ہلاک نہیں ہو سکتے، اللہ آپ کو کبھی ہلاک نہیں کرے گا، آپ بے کسوں کا سہارا ہے، آپ یتیموں کی مدد کرنے والے،
آپ مسکینوں کے لیے کمانے والے، آپ دوسروں کا بوجھ اٹھانے والے، آپ مہمان نوازی کرنے والے، آپ امین ہیں، صادق ہیں، نمایاں اللہ رب العالمین نے آپ کو بنایا ہے، آپ کو اللہ رب العالمین ہلاک نہیں کرے گا۔ یہاں تک کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اماں خدیجہ الکبریٰ اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی۔ ورقہ بن نوفل اس وقت کے اندر جو ہے عیسائی تھے اور عبرانی کے اندر انجیل کو لکھا کرتے تھے، انجیل کا ٹرانسلیٹ کرتے تھے عبرانی میں، اور بہت ضعیف ہو چکے تھے لیکن پڑھے لکھے انسان تھے۔ تو اماں خدیجہ الکبریٰ اللہ کے نبی کو ورقہ بن نوفل کے پاس لے کے گئیں اور کہا کہ اپنے بھتیجے کی ذرا بات تو سنیں، انہوں نے کیا دیکھا، ان کے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا۔ جب ورقہ کو اللہ کے نبی نے سارا واقعہ سنایا تو ورقہ بن نوفل نے کہا یہ تو وہی ناموس فرشتہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تھا اور وہ آپ کے پاس آ رہا ہے، یعنی اللہ رب العالمین نے آپ کو چن لیا ہے، آپ کو نبی اور رسول بنایا ہے۔ اور ورقہ نے کہا کاش میں اس وقت تک زندہ رہتا یا میں جوان ہوتا کہ جس وقت لوگ آپ کی مخالفت میں کھڑے ہو جائیں گے، آپ کی قوم آپ کی دشمن بن جائے گی اور آپ کو اس شہر سے نکال دے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا ورقہ یہ لوگ مجھے یہاں سے نکال دیں گے؟ کہا یہ لوگ آپ کو یہاں سے نکال دیں گے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور زیادہ غمگین ہوئے، ڈپریشن کی حالت تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ پھر اس کے بعد جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر اپنے گھر واپس لوٹ آتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں بہت زیادہ غمگین تھا، بہت زیادہ دہشت زدہ تھا، اور میں چاہتا تھا کہ اپنے آپ کو لے جاؤں اور ایک پہاڑ کی چوٹی پہ جا کر وہاں سے دھکیل دوں اور ختم کر دوں اپنے آپ کو، اور میں نے ایسا ہی کیا۔ میں چلا ایک پہاڑ کی چوٹی کے اوپر اور میرا یہی ارادہ تھا کہ اپنے آپ کو وہاں سے لٹکا دوں، لیکن جب میں پہاڑ کی چوٹی پر چڑھا تو مجھے ایک آواز آئی، اور وہ وہی آواز تھی جو غار حرا کے اندر آئی تھی، اور وہ وہی فرشتہ تھا جبریل۔ اس نے کہا اے محمد ثابت قدم رہی ہے، ثابت قدم رہیے، اللہ نے آپ کو رسول بنایا ہے، آپ کا انتخاب کیا ہے، آپ نبی ہیں، آپ خاتم النبیین ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نظر اٹھا کر دیکھی تو کیا دیکھا کہ ایک فرشتہ ہے جو زمین اور آسمان کے بیچ میں کرسی لگائے کے بیٹھا ہے، ایک پر اس کا مشرق کی جانب ہے اور ایک پر اس کا مغرب کی جانب ہے۔ میں اس کے بعد اس پہاڑی سے اترنے کے بعد پھر میں گھر کو گیا اور میں نے جا کر حضرت خدیجہ سے کہا زمبلونی زمبلونی دثرونی دثرونی، اے خدیجہ مجھے چادر اڑا دو، مجھے کپڑا اڑا دو، مجھے لگتا ہے میں ہلاک ہو جاؤں گا، میں ختم ہو جاؤں گا۔ لیکن اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل کی وہ تمام باتیں یاد آ رہی تھی جو جبریل نے اللہ کے نبی سے کہی تھی کہ آپ ثابت قدم رہیے، آپ صبر کیجئے، آپ نبی ہیں، آپ رسول ہیں اللہ کے۔ تو نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا بھی یقین ہو رہا تھا کہ واقعی اللہ نے مجھ پر وحی نازل کی ہے، مجھ پر اللہ رب العالمین نے اپنی وحی نازل کی ہے اپنے فرشتے کے ذریعے سے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین دوسری وحی نازل کرتا ہے، سورہ علق کی 4 آیتوں کے بعد اللہ سیکنڈ نمبر پر پھر وحی نازل کرتا ہے کچھ وقفے کے بعد، اور اللہ رب العالمین فرماتا ہے یا ایھا المدثر قم فانذر، ایک کپڑے میں لپٹے ہوئے کھڑا ہو جا اور لوگوں کو ڈرا دے۔ یہ دوسری وحی نازل ہو رہی ہے، یعنی اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنے کے بعد، تخلیق انسان میں غور و فکر کرنے کے بعد، انسان کا اکرام اور احترام بتانے کے بعد، اب تبلیغ کے تعلق سے، رسالت کا حق ادا کرنے کے تعلق سے رب فرما رہا ہے کہ یا ایھا المدثر قم فانذر، ایک کپڑے میں لپٹے ہوئے کھڑا ہو جا اور لوگوں کو ڈرا دے۔ کس چیز سے؟ جہنم کے عذاب سے ڈرا دے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
اس کے بعد اپنے مشن کے اندر، اپنی تبلیغ و دعوت کے اندر لگ گئے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہل ایمان لانے والی آپ کی اپنی بیوی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہ ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والی سب سے پہلی اگر کوئی بنی ہے تو وہ ایک خاتون بنی ہے۔ یعنی اللہ نے عورت کو کتنا بڑا شرف بخشا ہے یہاں پر کہ اللہ کے نبی کی سب سے پہلی اگر تصدیق کی کسی نے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلے حمایت اگر کسی نے کی، اللہ کے نبی کے لیے اپنا مال سب سے پہلے اگر کسی نے خرچ کیا، اللہ کے نبی کے اوپر سب سے پہلے اگر کوئی ایمان لایا تو وہ ایک عورت ایمان لائی جو آپ کی بیوی تھی، اماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہ۔ حضرت اماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کا مقام و مرتبہ اس حدیث سے بھی واضح ہوتا ہے، جس میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا کے اندر تشریف فرما تھے، اور حسب معمول خدیجۃ الکبریٰ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے توشہ لے کر کھانا لے کر آ رہی تھی۔ اسی اثنا میں حضرت جبریل علیہ السلام اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ خدیجہ آپ کے پاس آ رہی ہیں، ابھی پہنچی نہیں ہے غار حرا میں، ابھی راستے میں ہیں، اور جبریل آ رہے ہیں اور آ کے کہہ رہے ہیں، اے اللہ کے نبی، یہ خدیجہ آ رہی ہیں، برتن کے اندر ان کے سالن ہے، کھانا لے کر آ رہی ہیں آپ کے لیے۔ اللہ رب العالمین ان کو سلام کہتا ہے، جب یہ آئیں تو ان سے کہنا رب انہیں سلام کہتا ہے، اس کے بعد جبریل کا بھی سلام انہیں کہنا، اور تمام جو ہے آسمان کے فرشتے خدیجہ کو سلام کہتے ہیں، اور اللہ رب العالمین جنت کے اندر ایک خولدار موتی کے محل کی خوشخبری حضرت خدیجہ کو دیتا ہے۔ اللہ اکبر! کتنا بڑا مقام و مرتبہ! کس وجہ سے؟ نبی کی خدمت کرنے کی وجہ سے، نبی کی نصرت کرنے کی وجہ سے، نبی پر سب سے پہلے ایمان لانے کی وجہ سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، اسلام کے لیے سب سے پہلے اپنی مال کی قربانی دینے کی وجہ سے رب نے اتنا بڑا مقام دیا کہ رب نے سلام کہلوایا خدیجہ کو، جبریل نے سلام کیا خدیجہ کو، تمام آسمان کے فرشتے خدیجہ کو سلام کہتے ہیں، اور جنت کے اندر خولدار موتی کے محل کی خوشخبری دی جا رہی ہے۔ تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہل ایمان لانے والی حضرت خدیجہ، اس کے بعد اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اسلام اپنے غلام زید بن حارثہ کے سامنے پیش کیا۔ آپ حضرت علی بن ابی طالب آپ کے زیر کفالت تھے، علی بن طالب کے سامنے بھی یہ جو اسلام پیش کیا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے بھی آپ کی ملاقات تھی۔ آپ جانتے تھے مکہ کی نمایاں شخصیت ہے، بہترین انسان ہے، بھلائی کے آثار ابو بکر کے چہرے پر نظر آتے ہیں۔ ان سب کے سامنے جب اللہ کے نبی نے اسلام پیش کیا تو انہوں نے فوراً اسلام کو ایکسیپٹ کر لیا، قبول کر لیا۔ تو ایک دائی کے لیے یہ بھی ضروری ہے، ہم بھی دعوت کی فیلڈ میں ہوتے ہیں، ہم بھی لوگوں کو قرآن و سنت کی دعوت دیتے ہیں، ہم شخصیات کو پرکھیں کہ کون ایسا شخص ہے جس کو ہم دین کی دعوت دیں گے، جس کو توحید بتائیں گے، جس کو سنت بتائیں گے اور وہ ایکسیپٹ کرے گا۔ ہم بھی لوگوں کو جانچیں اور پرکھیں۔ نبی فرماتے ہیں کہ ان کے چہروں کے اوپر میں نے بھلائی کے آثار دیکھے تھے، تو ہم بھی اگر کہ ایسے لوگوں سے ملاقات کریں جن کے چہروں پہ بھلائی کے آثار موجود ہوں، ہم انہیں توحید کی دعوت دیں، ہم انہیں سنت کی دعوت دیں، اتباع رسول بتائیں، قرآن کریم کا ترجمہ پڑھ کر ان کو سنائیں۔ یہ ہماری بھی ذمہ داری ہے۔ کیوں؟ کیونکہ سیرت کو بیان کرنے کا مقصد یہی ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھتے جائیں اور اپنی زندگی کو، اپنے کیریکٹر کو سنوارتے جائیں، اپنی ذمہ داری کو سمجھتے جائیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدا کے اندر اپنے خاص جو ملنے والے لوگ تھے، اچھے اور بھلے لوگ تھے، ان کو دعوت تبلیغ کی، ان کو توحید کی دعوت دی اور انہوں نے قبول کر لی، اور کم و بیش 10 سے 11 لوگ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام لے آئے، مسلمان ہو گئے، آپ کو نبی اور رسول تسلیم کر لیا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جو ہے بالکل خاص خاندان کے لوگ، ان کو دعوت دی، دعوت دے کر ان کو بلایا،
آپ نے ان کے سامنے کھانا پیش کیا، کھانا وغیرہ کھلانے کے بعد پھر آپ نے انہیں اسلام پیش کیا، اسلام بتایا کہ جو 360 معبود ہم پوج رہے ہیں، جن کی عبادت ہم کر رہے ہیں، لات کی، عزا کی، منات کی، یہ باطل معبود ہیں۔ یہ معبود کیسے ہو سکتے ہیں؟ ہم خود اپنے ہاتھوں سے بناتے ہیں پھر ان کو پوجتے ہیں۔ معبود تو وہ ہے جو حقیقی معنوں میں ہمیں پیدا کرنے والا ہے، ہمارا خالق بھی ہے، ہمارا رازق بھی ہے، ہمارا مربی پالنہار بھی ہے۔ وہ اکیلا ہے، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ جب اللہ کے نبی نے انہیں دعوت دی تو کچھ لوگوں کے دعوت کا اثر ہوا، کچھ لوگوں کے دعوت سمجھ میں آئی، لیکن ایک شخص تھا جس کا نام ابو لہب تھا۔ وہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے اوپر کہنے لگا، اے محمد، تم نے ہمیں اپنے معبودوں سے جو ہے کنارہ کش کر رہے ہو، ہمارے معبودوں سے الگ تھلگ کر رہے ہو، یہ تم اچھا نہیں کر رہے ہو، یہ تم اچھا نہیں کر رہے ہو۔ یہ خود قریش کے لوگ تم پر چڑھائی کریں گے، اب جو ہے مکہ کے لوگ بھی تم پر چڑھائی کریں گے، اور اعتراف کے لوگ بھی تم پر چڑھائی کریں گے، اور تم ان کا مقابلہ نہیں کر پاؤ گے۔ یعنی اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت کا آغاز کیا تو آپ کو مخالفت کا بھی سامنا کرنا پڑا، شروع اولین دعوت میں ہی آپ کی مخالفت کی گئی۔ اور یہ بھی یاد رکھنا، جو دعوت کا طریقہ اللہ کے نبی نے سب سے پہلے یوز کیا، وہ کیا کیا؟ ایک گھر کے اندر لوگوں کو جمع کر کر ان کو دعوت پر بلا کر ان کو کھانا کھلایا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو توحید کی دعوت دی۔ تو آج ہم بھی اگر دعوت و تبلیغ کریں، ہم بھی لوگوں کو توحید پہنچائیں، سنت پہنچائیں، صراط مستقیم بتائیں، تو ہمارا بھی طرز عمل یہی ہونا چاہیے کہ ہم لوگوں کو انوائٹ کریں اپنے گھر کے اوپر یا کوئی اچھی جگہ پہ اوپر، یا آج مسجدیں بھی ایسی جگہ ہیں جہاں ہم انوائٹ کر کر بلا سکتے ہیں، ماحول سازگار ہے، ہمارے جگہ جگہ پر مساجد ہے اور آسانی سے ہم لوگوں کو یہاں بلا سکتے ہیں۔ ہم لوگوں کو بلائیں، ان کو دعوت دیں، اور ان کو دعوت دینے کے بعد حقیقی دعوت، اسلام کی دعوت ان کو پہنچائیں۔ آج جب ہم اس طرح کا عمل کرتے ہیں تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی یہ تو کھانا کھلانے بلاتے ہیں، اور جو آنے والا ہے وہ بھی کھانے کی نیت سے آ رہا ہے، تو یہ کوئی تبلیغ اور دعوت نہیں ہو رہی ہے، یہ جو اجتماع ہو رہے ہیں، یہ پروگرام ہو رہے ہیں، یہ کھانے پینے کے لیے ہو رہے ہیں۔ اللہ اکبر! یہ نبی کا طریقہ ہے۔ جب نبی نے قریش مکہ کو، سرداروں کو جمع کیا تو ان کی جو آنے والے لوگ تھے، کیا نیت تھی؟ کھانے کے لیے آئے تھے، کھانے کے لیے آئے تھے، لیکن اللہ کے نبی نے کھانا کھلا کر دعوت دی انہیں۔ تو اگر ہم اس طرح سے کریں گے تو یہ عین سنت رسول ہوگا، عین دعوت و تبلیغ کا طریقہ ہوگا۔ جو مخالفت کرتے ہیں وہ جہالت کے اندر مخالفت کرتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی، اور اس دعوت پر چند لوگوں نے لبیک کی، باقی ابو لہب نے پورا پروگرام کو چوپٹ کر دیا اور ہنگامہ برپا کر دیا۔ وہ میٹنگ، وہ دعوت اسی وقت ختم ہو گئی اور سب اپنے اپنے گھر چلے گئے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر دوسرا حکم نازل ہوا، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ۔ وہی کا جو ہے دوسرا حکم نازل ہوا، تیسری وحی نازل ہوئی، اور دوسرا حکم تبلیغ کا نازل ہوا۔ پہلا حکم میں اقرأ بسم ربک الذی کے پڑھنے کا حکم دیا، غور و فکر تدبر کرنے کا حکم دیا، علم حاصل کرنے کا حکم دیا۔ پھر دوسری وحی میں اللہ نے تبلیغ کا حکم دیا۔ اس کے بعد تیسری وحی میں اب پورے جو ہے رشتہ دار، قرابت دار، جو وہاں پر رہنے اور بسنے والے لوگ تھے، مکہ کے لوگ تھے، ان کو دعوت کا حکم دیا۔ اور جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پر چڑھ گئے، کوہ صفا پر چڑھ گئے، اور کوہ صفا پر چڑھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز لگائی، الگ الگ آوازیں لگائیں، تمام خاندانوں کو پکارا، اور تمام خاندانوں کو پکارنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو بھی آواز لگائی، اے فاطمہ بنت محمد، اپنے آپ کو جہنم کے عذاب سے بچائیو، میں محمد تمہارے کوئی قیامت کے دن کام نہیں آؤں گا۔ جب سب جمع ہو گئے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا
کہ اگر میں اس وقت کہوں تم سے کہ پیچھے سے ایک لشکر آ رہا ہے، ایک لشکر آ رہا ہے، ایک فوج آ رہی ہے جو ہتھیاروں سے لیس ہے، اور آنے کے بعد تمہارا قلعہ کما کر دے گی، تمہیں صفحہ ہستی سے مٹا دے گی، اے مکہ کے لوگوں کیا تم یہ مانو گے کہ میں سچ بول رہا ہوں، پیچھے سے لشکر آ رہا ہے؟ تمام لوگوں نے کہا بالکل ہم یقین کریں گے، کیوں؟ ہم نے آپ کو ہمیشہ سچ بولنے والا پایا، صادق پایا، امین پایا، اچھے اخلاق والا پایا، اچھے کردار والا پایا۔ ایک داعی کے لیے یہ اشد ضروری ہے کہ جب وہ دعوت اللہ دے رہا ہے، وہ فیلڈ میں دعوت کی اترا ہوا ہے، تو اس کے خود کے اندر وہ دعوت موجود ہونی چاہیے۔ اللہ کے نبی نے خود کا سب سے پہلے کردار سنوارا، وہ خود داعی سچ بولنے والا ہونا چاہیے، وہ داعی جھوٹا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر داعی خود جھوٹا ہے، بات بات کے اوپر جھوٹ بولتا ہے، وہ دعوت دے، اس کی دعوت کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی نمایاں کردار ہونے کے بعد بھی، ہمیشہ سچ بولنے کے بعد بھی آپ کی مخالفت کی گئی، اور ہم جھوٹے ہونے کے بعد تبلیغ کریں گے تو کیا سوچتے ہیں ہماری تبلیغ مانی جائے گی؟ اہل حدیثوں، پہلے خود اہل حدیث بنو، پہلے خود قرآن و حدیث پر عمل کرو، اس کے بعد پھر دعوت اللہ کے لیے کھڑے ہو۔ تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اپنا کردار سنوارا اور اپنی پھر دوبارہ تصدیق بھی کرائی۔ میں اگر کہوں پیچھے سے لشکر آ رہا ہے، پہاڑی کے پیچھے سے، تمہیں رون ڈالے گا، کیا تم میری بات کو مانو گے؟ تمام لوگوں نے کہا آپ صادق ہیں، آپ امین ہیں، آپ سچے بھی ہیں، امانت دار بھی ہیں، ہم آپ کی بات ضرور مانیں گے، آپ جھوٹ نہیں بولتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، تو کہو لا الہ الا اللہ، کامیاب ہو جاؤ گے۔ وَتَمْلِيكُ بِهَا الْعَرَبُ، عرب تمہارا ہوگا، عجم کے بھی تم مالک ہوں گے، اور پھر جب تم مرو گے تو جنت کے اندر بھی بادشاہ رہو گے۔ کتنی بہترین دعوت کا آغاز ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو جمع کر کے سب سے پہلے توحید کی دعوت دی، اور لا الہ الا اللہ کی صدا کو بلند کیا کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، یعنی جو جتنے بھی تمہارے معبود ہیں، یہ لات ہے، عزا ہے، منات ہے، تم نے 365 معبود گھڑ رکھے ہیں، ہر دن کا ایک تمہارے پاس معبود ہے۔ لا الہ الا اللہ، یہ کوئی معبود نہیں ہے، یہ کوئی خدا نہیں ہے، خدا صرف الا اللہ، اکیلا اللہ ہے۔ تو نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سب سے پہلی دعوت دی مسلمانوں، تو یہی دعوت دی کہ اللہ کے نبی نے سب سے پہلے انہیں شرک سے روکا، لا الہ کہ کوئی الہ نہیں۔ آج ہم دعوت دیتے ہیں، یا آج ہمارے بہت سارے بھائی دعوت دینے کا دعویٰ کرتے ہیں، تو وہ کیا دعوت دیتے ہیں؟ نماز پڑھو، روزہ رکھو، قرآن کی تلاوت کرو، ہاں یہ پڑھو گے اتنے لاکھ نیکیاں، یہاں چلو گے اتنے کروڑ نیکیاں، یہ کرو گے اتنے ارب نیکیاں۔ یہی تو دعوت دی جا رہی ہے۔ آج تبلیغ کس چیز کی جا رہی ہے؟ آج برائی سے روکنے کی تبلیغ نہیں کی جا رہی ہے، تبلیغ کا دعویٰ ہے۔ اللہ اس کے رسول کا کام ہے، نبیوں والا کام ہے، رسولوں والا کام ہے۔ نبیوں والا رسولوں والا کام یہ ہے جو اللہ کے نبی کر رہے ہیں۔ کوہ صفا پر چڑھ کر 360 معبودان باطلہ کی تردید کر رہے ہیں، سب سے پہلے شرک سے روک رہے ہیں، یہ تبلیغ ہے، یہ نبیوں والا کام ہے۔ آپ زندگی بھر ایک انسان شرکی عقیدہ لے کر بیٹھا ہے، تعویذ گنڈے ڈورے باندھ رہا ہے، درگاہوں پہ جا کر منتیں مانگ رہا ہے، غیر اللہ کی نظر و نیاز کر رہا ہے، اس کو ساتھ لے کر چلتے ہو اور توحید کی دعوت نہیں دیتے ہو، اس سے کہتے ہو بس نماز پڑھ لے، روزہ رکھ لے، قرآن کی تلاوت کر لے، یہ فلاں مولانا کی کتاب ہے، صبح شام اسے پڑھ، ایک قدم چلے گا اتنے کروڑ نیکیاں مل جائیں گی۔ کیا یہ تبلیغ ہو رہی ہے؟ یہ تبلیغ نہیں ہو رہی، یہ تبلیغ کے ساتھ مذاق ہو رہا ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کے ساتھ چھیڑ خانی ہو رہی ہے۔ یاد رکھنا
کیونکہ اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تبلیغ کا ڈھنگ سکھایا، تبلیغ کا طریقہ سکھایا، اور فرمایا یا ایھا الرسول، اے رسول بلغ ما انزل الیک من ربک، تبلیغ کیجئے جو کچھ آپ کے رب نے آپ پر نازل کیا ہے۔ فإن لم تفعل، اگر تم نے ایسا نہیں کیا، اللہ کے نبی سے کہا جا رہا ہے کہ اگر نبی آپ نے اللہ کی وحی کے ساتھ تبلیغ نہیں کی، اللہ نے جو طریقہ بتایا اس طریقے کے ساتھ تبلیغ نہیں کی، وما بلغت رسالتا، تو آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا۔ تبلیغ کرنے والوں یاد رکھنا، اگر غیر شرعی طریقے لے کے چلو گے تبلیغ کے، شرک سے نہیں روکو گے، اپنے خود ساختہ طریقوں سے تبلیغ کرو گے تو تبلیغ کا حق ادا نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہاں اللہ نے رسالت کے بارے میں فرما دیا وما بلغت رسالتا۔ اللہ رب العالمین فرما رہا ہے آپ نے رسالت کا بھی حق ادا نہیں کیا۔ تو ہم اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے سے، آپ کی سیرت سے یہ سبق پڑھیں اور جانیں اور سمجھیں تبلیغ کا طریقہ کیا ہے، اولین دعوت اللہ کے نبی نے کس طرح دی۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے برائی سے روکا ہے، برائی سے روکا ہے، اس کے بعد اللہ کے نبی نے بھلائی کی دعوت دی ہے۔ 13 سال مسلمانوں مکی زندگی ہے اللہ کے نبی کی، 13 سال نماز فرض نہیں ہوئی ہے۔ آج جس نماز کے بارے میں سب سے زیادہ ہم محنت کر رہے ہیں یا جماعتیں محنت کر رہی ہیں، نماز پڑھو نماز پڑھو، وہ نماز ہی 13 سال تک اللہ نے نازل نہیں کی۔ 13 سال کس چیز میں محنت کی گئی؟ ایمان پر، توحید پر، عقیدے پر، شرک کی تردید میں 13 سال اللہ رب العالمین نے محنت کروائی ہے۔ 13 سال اللہ کے نبی نے پتھر کھائے ہیں، مارے کھائی ہیں، پریشانیاں جھیلی ہیں، زخم جھیلے ہیں، اسی طریقے سے ستائے گئے، پریشان کیے گئے۔ 13 سال کے بعد اللہ رب العالمین نے نماز کو فرض کیا ہے۔ تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تبلیغ کا طریقہ اختیار کیا، وہی آج ہم بھی طریقہ اختیار کریں۔ یہی سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کرنے کا مقصد ہے، یہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کو اپنانے کا تقاضا ہے۔ تبلیغ کریں، دعوت دیں تو اسی طرح دیں جس طرح سے اللہ کے نبی نے دی ہے، اور ڈر چھوڑ دیں۔ آج ڈر بہت لگا ہوا ہے، اگر دعوت دیں گے، تبلیغ کریں گے، توحید بتائیں گے، ہم سے بدک جائے گا۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے واللہ یعصمک من الناس، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا لوگوں سے۔ یہ تو رب کا ذمہ ہے، تم توحید پہنچاؤ، تم شرک کی تردید کرو، تم بدعت اور خرافات سے روکو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں رب العالمین ہمیں سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنے کی، سمجھنے کی اور اپنی زندگیوں میں اس کو نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔